سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیت درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضائے مجتبی گوجرانوالا میں تاریخی جنت البقیع کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال تحریک صراط مستقیم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مرکز کے منتظمین کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور جنت البقیع میں آرام فرما۔ نہایت ہی مقدس ہستیوں کے طفیل اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال جو لوگ سن رہے ہیں یا آگے سنتے رہیں گے اس کو یا لائیو مختلف ملکوں میں سن رہے ہیں سب کی حاجات کو رب ذوالجلال پورا فرمائے اور ہمیں آخری سانس تک حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت البقیع امت مسلمہ جو ساری امتوں کی سردار ہے، اس امت کے سرداروں کی وہ آرام گاہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 10,000 سے زائد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہے۔ آپ نے گزشتہ جمعہ ایک حدیث میں یہ سنا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ملک میں میرا ایک صحابی بھی فوت ہوگا اس سارے ملک کے لیے قیامت کے دن وہ نور بنے گا اور ان سب کا قائد ہوگا، یعنی اس ایک کی قبر کی اتنی برکت ہوگی۔
تو جہاں 10,000 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جس قبرستان کے اندر دفن کیے گئے اور پھر جس کے اندر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ مقدس شخصیات، تفصیل سے بھی میں جن کا تذکرہ کروں گا، اور پھر تابعین، ائمہ مجتہدین میں سے اور پھر مشاہیر اسلام میں سے جس قبرستان میں اتنی مقدس شخصیات کی قبور اور مراقد ہیں، کس قدر وہ مرکز انوار و تجلیات اور مرکز رحمت و برکات ہے۔ اس موضوع پر نہایت اہم حوالہ جات وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ اس مقدس قبرستان میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا مدفن بنانے کے لیے کوئی ہنگامی فیصلہ نہیں کیا، اس پر بھی بہت غور و فکر کیا گیا اور پھر حکم خداوندی سے اسے چنا گیا۔ مستدرک للحاکم میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرتاد لاصحابہ مقبرۃ، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اس تلاش میں تھے کہ جو میرے اصحاب میں سے، آل میں سے فوت ہوگا تو ہم اسے دفن کہاں کریں گے۔ سرکار اس پر غور فرما رہے تھے، یدفنون فیہا، کہ ایسا مقبرہ، اردو زبان میں اور عربی زبان میں مقبرہ کے مفہوم میں فرق ہے۔ ہم اردو زبان میں کہتے ہیں جہانگیر کا مقبرہ، فلاں کا مقبرہ، یعنی جو کوئی بلڈنگ عمارت اوپر بنی ہوئی ہو تو اس پر مقبرہ کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں مقبرہ جو ہے وہ قبرستان کے معنی میں ہے، یعنی مقبرہ وہ جگہ کہ جہاں پر قبریں بنائی جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تلاش میں تھے کہ مقبرتن یدفنون فیہا، جس میں فوت شدگان کو دفن کیا جائے۔ فکان قد طلب نواحی المدینہ، تو اس مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ارد گرد ساری جگہوں کا سرکار نے سروے فرمایا۔ وَأَطْرَافَهَا، جو گرد و نواح ہیں مدینہ منورہ کے، سب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لیکن ایک جگہ آ کے رک گئے، وہ جگہ تھی جنت البقیع والی۔ ثم قال، پھر سرکار نے فرمایا، امرت بهذا الموضع یعنی البقیع، مجھے رب کی طرف سے حکم دے دیا گیا ہے اس جگہ کا، یعنی بقیع کا، اللہ کی طرف سے مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں پر آپ کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جو فوت ہوں گے تو ان کا اس جگہ پہ مدفن بنایا جائے گا۔ لہٰذا جنت البقیع کا سب سے پہلا اعزاز یہ ہے کہ یہ انتخاب رب ذوالجلال بھی ہے
اور انتخاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ ہر جگہ ایسی نہیں کہ وہ صحابہ اور آل کے لیے مدفن کے لیے چنی جاتی۔ یہ حدیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ قبر کا بڑا خصوصی تعلق ہوتا ہے بندے کے ساتھ، اور پھر جتنا بڑا انسان ہو اتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اس کی قبر کا۔ قبر کا بندے کے ساتھ رابطہ رہتا ہے جب بندہ زندہ ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے۔ قبر کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ آج کہاں گیا ہے، کیا کر رہا ہے۔ قبر کی جگہ کا رابطہ ہوتا ہے۔ ہر بندہ اس کی جو جیسا بھی ہے، برا ہے یا نیک ہے، قبر کا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ بندے کے اندر چپ لگی ہوئی ہوتی ہے قبر کی مٹی کی۔ یہ جو آج آ کے ٹیکنالوجی کو چپ ملی ہے، ساری تاریخ اس سے چپ تھی جب سرکار اس کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ جب شکم مادر میں بندے کا مٹیریل تیار ہوتا ہے اور اس پر 3/40 گزر چکے ہوتے ہیں، 3/40، تو پھر فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ جہاں اس نے مرنے کے بعد دفن ہونا ہے وہاں کی تھوڑی سی مٹی اس میں مکس کرو۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کا علم ہے اور فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ لہٰذا یہ حدیث میں ہے کہ اس کی تفصیلات پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تو قبر کی مٹی تھوڑی سی بندے کے اصل مٹیریل میں مکس کی جاتی ہے۔ یہ رابطہ ہے قبر کا، وہ چپ لگی ہوئی ہے۔ یعنی ہماری جہاں جہاں بھی قبریں ہیں انہیں پتہ ہے کہ آج سب سے بڑے قبرستان کا تذکرہ کرنے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جنت البقیع کی مٹی کائنات کی وہ منفرد مٹی ہے کہ جہاں روزانہ چرچا تھا کہ کہیں آج تو جنہوں نے آنا ہے وہ بدر میں گئے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہم میں دفن ہونا ہے وہ غزوہ احد میں ہیں، آج جنہوں نے ہم میں آنا ہے وہ غزوہ تبوک میں گئے ہوئے ہیں۔ یعنی اس عظیم مٹی کا یہ منصب ہے۔ اس کے لحاظ سے قبرستان تو عام قبرستان بھی جس میں مومن دفن ہے وہ معمولی قبرستان نہیں ہے، وہ بہت بڑی عظمت کا حامل ہے۔ ابھی اس پر میں احادیث بھی پیش کروں گا، لیکن جس جگہ پہ اسلام کا سارا خلاصہ موجود ہے وہ قبرستان جنت البقیع۔ اور پھر جہاں جہاں بھی مقدس شخصیات دنیا میں دفن ہے، اگرچہ ایک ولی ہو، ایک نیک ہو، ایک حاجی ہو، اس جگہ کا ہی بڑا مرتبہ و مقام ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں اس جگہ کو اللہ کے فرمان پر منتخب کر لیا، اور اس کے بعد سب سے پہلے مہاجرین میں سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وصال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہیں اس مقدس قبرستان میں دفن کیا گیا۔ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَجَرًا عِنْدَ رَأْسِهِ، سرکار نے خود پتھر اٹھا کے ان کے سرہانے پہ نصب کیا، لگایا۔ یعنی جہاں قبر ختم ہو رہی تھی، نشانی کے طور پر کہ کوئی اس پہ پاؤں نہ رکھے، نشانی کے طور پر کہ بقی ساری ہی برکت والی ہے لیکن اس جگہ کی برکت باقی جگہوں سے بڑھ گئی ہے کہ یہاں پہلا ستارہ غروب ہو گیا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اس کی ایک تفسیر یہ ہے، مواقع النجوم جہاں ستارے غروب ہوتے ہیں، یعنی جہاں کوئی اللہ کا عظیم بندہ دفن ہو جاتا ہے۔ تو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا قبر فرتنا، یہ ہمارے فرت کی قبر ہے۔ فرت کسی قافلے کا وہ ہوتا ہے جو آگے جا کے پہلے بندوبست کرے، یہ ہمارے فرت کی قبر ہے۔ وَكَانَ إِذَا مَاتَ الْمُهَاجِرُ بَعْدَهُ، بعد میں جو بھی مہاجرین میں سے فوت ہوتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا جاتا تھا کہ باقی چیزوں کے علاوہ کہ ان کی قبر کہاں بنانی ہے، یہ جو فوت ہو گئے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عند فراتنا عثمان بن مظعون، ہمارے فرت عثمان بن مظعون کے ساتھ اس کی قبر بناؤ۔ یعنی یہ تعین کی وجہ بھی تھی کہ بعد میں ان کے ساتھ اور بھی قبریں بننی ہیں، اور اگر قبر کو گمنام رکھنا اور نشان مٹا دینا یہ اسلام ہوتا تو ہرگز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پتھر لگاتے اور نہ ہی کسی کی قبر کے لیے پہلی قبر کو بطور تعارف کے ذکر فرماتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ نے اس قبرستان کے لیے اہتمام فرمایا، اور پھر بعد کے اندر یہاں پر مسلسل صحابہ جو انصار تھے، جو مہاجرین تھے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہاں پہ سپرد خاک کیا جاتا رہا۔ انصار میں سے سب سے پہلے صحابی جو یہاں دفن ہوئے ان کا نام حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری، سب سے پہلے ان کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ اس قبرستان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کا نام لیا۔ یعنی آج یہ نا قبروں کے پاس جانے سے کیا ہوگا، یا نشانی مٹا دو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہے کس کا، جس طرح اب جنت البقیع میں ہے۔ یعنی کوئی پوچھے کہ یہ کس کی قبر ہے تو وہ متوع اس کا گراوان پکڑنے کو آتے ہیں، یہ تم کیوں پوچھتے ہو، بس سارے تھے فوت ہو گئے تھے مٹ گئے۔ تو یہ بعد کا گھڑا ہوا دین ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، اور ان کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے صحابیات کو حکم دیا کہ انہیں غسل دو، اور جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا۔ جب صحابیات غسل دے کے فارغ ہو گئیں تو ہمارے آقا علیہ السلام نے جو تہبند پہنا ہوا تھا وہ چینج کیا، نیا باندھا، پہلا اتار کے ان کو دیا، فرمایا یہ وہ کپڑا ہے جو میری بیٹی کے بدن سے لگنا چاہیے۔ تو اس پر محدثین نے بحث کی کہ سرکار اپنا تبرک دینا چاہتے تھے، یہ نبوت ہے، یہ توحید ہے، یہ رسالت ہے، یہ بدعت نہیں، یہ توہم پرستی نہیں، یہ آج کا فطور نہیں کوئی ہے کہ کپڑوں میں کیا پڑا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ یہ کائنات کے سب سے بڑے توحید پرست تاجدار انبیاء علیہ السلام اپنی بیٹی کو کفن پہنانے کے لیے، حالانکہ حکم تو یہ دیا ہوا تھا کہ کپڑا دھلا ہونا چاہیے یا نیا ہونا چاہیے، یہ نہ دھلا ہوا تھا نہ نیا تھا، تو واضح کر دیا دھلے ہوئے اور نئے سے امت کو یہ تو نہیں ملے گا کہ جو میں دے رہا ہوں، لیکن اس وقت دھلا ہوا تو نئے کے تو اہتمام ہو سکے گا، لیکن اس کا ان کے لیے تو اہتمام نہیں ہوگا کہ وہ پھر ڈھونڈتے پھریں، لیکن ان کی تو بڑی شان ہے، کیوں پہلے نہیں بدلا؟ فتح الباری پڑھیں، شرح البخاری کے اندر لکھا ہے، تمام شروحات میں آپ کو یہ بات ملے گی اس انداز کی کہ سرکار چاہتے تھے کہ میرا تازہ تازہ برکت والا کپڑا میری بیٹی کے بدن سے لگے، یعنی ادھر سے اترے ادھر جا لگے۔
حالانکہ یہ برکت تو باسی ہوتی نہیں. وہ جو جبہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس تھا، نصف صدی بعد بھی سرکار کا جبہ، اس کو جو پانی لگتا تھا اس کو پینے سے بیماری دور ہو جاتی تھی، جو نصف صدی پہلے کبھی سرکار کے بدن سے لگا تھا. لیکن بہرحال تازہ تو پھر تازہ ہی ہے. اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ برکت ہے تو پھر جب پہلے ہی برکت کسی کو ملی ہو تو وہ پھر برکتیں کیوں لے، اس کے لیے پھر تم کیوں دعائیں مانگتے ہو؟ تم کیا انہیں بخشا ہوا نہیں مانتے کہ پھر ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہو؟ تو اس حدیث میں سرکار نے یہ بھی جواب دے دیا، اگرچہ چادر کا رتبہ کیا اور میرے جگر کے ٹکڑے کا رتبہ کیا. سیدہ زینب تو خود برکتیں بانٹنے والی ہیں کہ جس پیکر سے لگا ہوا کپڑا برکت والا ہے، اس پیکر مقدس کا مقدس خون برکت والا، ان کی صاحبزادی حضرت زینب خود برکت والی کیوں نہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ جب میری صاحبزادی ہونے کے باوجود اسے اضافہ رحمت کا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تو عام لوگوں کے لیے تو بطری کے اولا ہونا چاہیے. یعنی واضح کر دیا کہ برکتوں کی جو ہے جتنی کثرت ہو اچھا ہے، جتنی زیادہ ملے وہ اچھا ہے. تو وہ ٹھیک ہے، برکت ہی برکت ہے، لیکن یہ بھی تو ایک برکت ہے. پہلی برکتوں کے ساتھ اس کا مزید اضافہ ہو جائے. تو وہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کو کفن دے دیا گیا تو مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا. اب اس کو اگر الحقی پڑھیں تو پھر جو بظاہر کوئی خاتون صحابیہ ہیں ان کو خطاب ہے، لیکن زیادہ راجح الحقی کہ اے میری صاحبزادی سیدہ زینب، تم ان کو خطاب کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا الحقی بسلفنا الصالح الخیر عثمان ابن مظعون. اب ہم سے تم رخصت ہو گئی ہو، لاحق ہو جاؤ ہمارے سلف صالح عثمان بن مظعون کے ساتھ. یعنی یہ فرما دیا کہ ان کے ساتھ ان کی قبر بنے گی، یہ لاحق ہونے کا مطلب ہے. اور انہیں بھی خطاب فرما رہے ہیں سرکار کہ میں تمہیں رخصت کر رہا ہوں بیٹی، میں تمہیں رخصت کر رہا ہوں، اور تمہاری قبر عام جگہ پہ نہیں، جو سلف صالح ہے. آج ہم پچھلی صدی والوں کو کہتے ہیں سلف صالح، اور اس کی کیا شان ہے جنہیں سرکار سلف صالح کہہ رہے ہیں. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان کے ساتھ تم لاحق ہو جاؤ. وہ اس قبرستان میں چلے گئے، تم بھی اس قبرستان میں چلی جاؤ. یعنی یہاں قبر کا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے لحاظ سے بھی یہ تبرک جنت البقیع کو دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس پیکر کا ایک ٹکڑا اس کو اولین مرحلے میں عطا کر کے جنت البقیع کی برکتوں کو کئی گنا دوبالا فرما دیا. اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں چاروں کی، چار صاحبزادیاں ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، اور پھر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. تو جنت البقیع میں سیدہ ام کلثوم کی قبر ہے، اور ایسے ہی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی قبر ہے. جنت البقیع میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی قبر ہے، اور بالخصوص حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تو جنت البقیع میں ایک پورا حصہ ہے، پورا ایک شعبہ، پورا ایک علاقہ، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی نسل پاک میں سے، اور مستقل طور پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے
خاندان کے لحاظ سے یہاں جو قبور ہیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں یعنی سیدہ فاطمہ بنات رسول علیہ السلام میں سے، اہل بیت رسول علیہ السلام میں سے، اور پھر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما جو ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا جان ہیں، وہ بھی جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے نواسے مصلح امت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مرکز پرنور بھی اسی جنت البقیع میں ہے۔ ایسے ہی بعض روایات کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بعض روایات کے مطابق وہ بھی جنت البقیع میں ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ حضرت امام باقر بن امام زین العابدین آپ بھی جنت البقیع میں رونق افروز ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم، جعفر صادق بن محمد باقر، آپ بھی جنت البقیع کے اندر رونق افروز ہیں۔ ایسے ہی سمہودی کی روایت کے مطابق، یعنی ایک روایت یہ میرے پاس التحفۃ اللطیفہ فی تاریخ المدینہ الشریفہ جو اس کی 3 جلدیں ہیں، ایک روایت کے مطابق میں کہہ رہا ہوں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مدفن بھی جنت البقیع ہے۔ اگرچہ عراق کے اندر نجف اشرف میں ہم نے بھی کئی بار حاضری دی ہے، لیکن سمودی کی روایت کے مطابق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جگہ آرام فرما ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، ایک کسی کی ماں جہاں دفن ہو اس کا اس جگہ کتنا پیار ہوتا ہے، یہاں کروڑوں مومنوں کی مائیں جگہ موجود ہیں۔ 9 سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، سیدہ سودا بنت زمعہ، حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب، سیدہ زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ مخزومیہ، سیدہ جویریہ بنت حارث، سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 9 ازواج مطہرات مسلمانوں کی، سارے مسلمانوں کی 9 مائیں جنت البقیع میں دفن ہیں۔ اور الجنت تحت اقدام الامہات، گوجرانوالا کے قبرستان میں کسی میں جہاں اس کی ماں دفن ہے تو قدموں میں جنت ہے، تو جہاں کروڑوں اربوں مسلمانوں کی مختلف صدیوں کے اندر جو ہوئے جو ہوں گے ان کی 9 مائیں آرام فرما ہوں، تو وہاں کتنی جنتیں ان کے قدموں میں موجود ہیں۔ کچھ اس پہ بھی تڑپتے ہیں کہ جنت البقیع کیوں کہتے ہو، جنت البقیع کیوں کہتے ہو، یہ کوئی ایک جنت ہے؟ اس میں تو کروڑوں جنتیں ہیں، اتنا مقدس مقام ہے۔ اور پھر جنت جا کے حاضری دینے کی تڑپ جنتیوں کو ہی ہو سکتی ہے، جہنمی تو جنت میں نہیں جا سکتے، یا انہیں پہچان ہی نہیں کہ یہ جنت ہے۔ جو بوٹ پہن کے اوپر چھلانگے بندروں کی طرح مارتے پھر رہے ہیں، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم خانقاہی۔ وہ 9 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اس مقام پر رونق افروز ہیں۔
اور پھر بنی ہاشم میں سے حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، پھر حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ سارے بنی ہاشم میں سے اس جگہ پہ رونق افروز ہیں، اور بالخصوص خلفائے راشدین میں سے وہ منفرد شخصیت کہ جن کے پوری تاریخ انسانیت میں جن کے یہ امتیازات ہیں کہ وہ ایک شخصیت کے جس کی عقد نکاح میں یکے بعد دیگرے ایک ہی نبی کی 2 شہزادیاں آئی ہوں، اور نبی بھی وہ جو سارے نبیوں کے سلطان ہیں، وہ صرف حضرت عثمان ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذی النورین، ان کا روضہ مبارک اس کے اندر، یعنی خلفائے راشدین میں سے یہاں کوئی دوسری روایت نہیں ہے، اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے دوسری روایات ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سرکار کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم، یہ بھی اس جگہ پہ رونق افروز ہیں، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد، جن کی قبر میں خود سرکار اتر کے پہلے لیٹے اس قبر کو برکت دینے کے لیے، حضرت فاطمہ بنت اسد، جن کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امی کے بعد میری امی ہے، تو ان کی قبر مبارک بھی اسی جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی ائمہ میں سے امام مدینہ، امام دار الہجرہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس، جو فقہ کے 4 جو سکول آف تھاٹ ہیں، مالکی فقہ جن سے آگے چلی، اور بہت بڑے تابعی تھے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قبر مبارک بھی اسی جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی جو شہدائے حرہ ہیں، جب یزید پلید نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، اس وقت جو شہید ہوئے تھے لوگ، وہ بھی کثیر تعداد میں اس جگہ ان کو دفن کیا گیا تھا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا قبرستان، امت کے سردار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسی مقدس قبرستان کے اندر رونق افروز ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے، اور پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی اسی قبرستان کے اندر، جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے میں جن کا ایک امتیازی مرتبہ و مقام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ ایسے ہی حضرت اسماعیل بن جعفر صادق، اور اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم پھوپھیاں، ان کا مدفن بھی اس میں ہے، اور باقاعدہ حصہ ہے امات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر جنت البقیع کے اندر۔ اس میں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما وہ، اور حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں پھوپھیاں جنت البقیع کے اندر رونق افروز ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبرستان کے لحاظ سے ڈائریکٹ جو گفتگو فرمائی، اس کے مرتبہ و مقام کے لحاظ سے سب سے پہلے اس فضیلت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، یبعث اللہ منہا 70,000 یوم القیامہ علی صورت القمر لیلۃ البدر۔ فرمائے اس قبرستان سے، جنت البقیع سے قیامت کے دن رب ذوالجلال 70,000 ایسے افراد اٹھائے گا۔ کتنے؟ 70,000، 70,000 مجموعی طور پر جو اس میں قیامت تک دفن ہوں گے، ان میں سے 70,000 کیسے ہوں گے؟ علی صورت القمر لیلۃ البدر، جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ایسے 70,000 اس قبرستان سے رب ذوالجلال اٹھائے گا۔ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، وہ حساب کے بغیر ہی جنت داخل ہو جائیں گے، حساب کے بغیر ہی جنت داخل ہوں گے۔ یہ اس قبرستان کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یعنی مدینہ منورہ کے اندر وہ مقامات جن کو کثرت سے ہمارے آقا علیہ السلام کے قدم چومنے کا موقع ملا، وہ جنت البقیع بھی ان مقامات میں سے ہے۔ صرف شب برات کو نہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اکثر راتوں کو سرکار پچھلے پہر اٹھ کے جنت البقیع میں تشریف لے آتے تھے اور فرماتے ان کے لیے دعائیں کرتے، اور فرماتے کہ مجھے حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اہل بقیع کی مغفرت کے لیے دعائیں کرو۔ یعنی جس طرح وہ پہلے بخشے ہوئے، یعنی مزید ان کو انوار و تجلیات دینے کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے رہے۔ اس واسطے اجمع المسلمون علی مشروعیت زیارت بقیع الغرقد، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جنت البقیع کی زیارت پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو بھی مدینہ منورہ جائے وہ جنت البقیع کی زیارت ضرور کرے، کہ اس کو اتنی نسبتیں میسر ہیں۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں تشریف لے جاتے رہے، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی مستقبل کے لحاظ سے، جو کہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، طبرانی معجم کبیر میں موجود ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض، میں وہ پہلا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر پر نور سے میں باہر نکلوں گا، سب سے پہلے میں نکلوں گا، یعنی اوپر سے زمین سے پردے ہٹ جائیں گے تو میں باہر نکل آؤں گا۔ ثم ابو بکر، یہ قیامت کے دن بھی امت کے پہلے نمبر کی بات ہے، مجموعی طور پر سرکار کے لحاظ سے دوسرا نمبر، مگر پوری امت میں پہلا نمبر۔ جب میں نکلوں گا تو میرے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی قبر سے باہر نکلیں گے۔ ثم عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اپنی قبر سے باہر آئیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے، تو پھر فرمایا ثم آتی اہل البقیع، میں خود اہل بقیع کے پاس آ جاؤں گا، میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا۔ فَيُحْشَرُونَ مَعِي، ان سب کو میرے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔
ثم انتظر اہل مکہ، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا، تو ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رابطہ ہے اس قبرستان کا روضہ رسول علیہ السلام کے ساتھ اور جو نسبت ہے اس کو واضح کرتے ہوئے کہ دونوں صحابہ جب وہ میرے ساتھ ہوں گے، اس کے بعد تیسرا نمبر قیامت کے دن نور بھرے چہروں کا جو ہے وہ اہل بقیع کا ہے، اور اہل بقیع جو ہے ان کو میرے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب اس مقام پر جو ہمارے دین میں فضیلت ہے مطلقاً قبر کی، وہ ذہن میں رکھیں تاکہ اگلے جو مراحل ہیں ان کو سمجھا جا سکے۔ اور جو آج جنت البقیع کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے کہ مزارات منہدم کیے گئے اور ان کے انہدام کے وقت جو کچھ قبروں کی پامالی ہوئی وہ کتنا بڑا جرم تھا، اور آج یعنی اسی مسلک کے بادشاہوں کی قبریں اور ان کے اہتمام، اور ادھر نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر اڑتی ہوئی دھول، اور پھر نام پوچھنے پر سختیاں، اور پھر اگر کوئی وہاں اور قرآن کی تلاوت تو کیا فاتحہ بھی پڑھنے لگے تو کہتا ہے نہیں، قرآن پڑھنا ہے تو مسجد میں جا کے پڑھو، یہ قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ جو ایک نیا دین گھڑ کے مسلط کیا گیا مسلمانوں پر، ان سارے پہلوؤں کو سامنے لانے کے لیے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے کہ جنت البقیع کو بحال کیا جائے اور وہاں پر حاضری دینے کے جو شرعی آداب صالحین سے چلتے آ رہے ہیں ان کی اجازت دی جائے، اور اگر سعودی عرب کے پاس یمن سے جنگ کرتے ہوئے پیسے تھوڑے ہو گئے ہیں تو وہ مزارات اہل سنت و جماعت اپنے پیسوں سے بنانے کو تیار ہیں انشاءاللہ۔ اب عام مومن جو ہے، عام مومن، یہ جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، ان لوگوں نے یعنی جو آج کنسپٹ قبر کے بارے میں دیا ہوا ہے اور جتنا اس سے روکنا ضروری سمجھ رہے ہیں، اور دیواریں کھڑی کر دی ہیں، جنگلے لگا دیے ہیں، پہرے دار کھڑے کر دیے ہیں کہ کوئی قبر کے قریب نہ جائے، یعنی جو سنت طریقہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم خود کہتے ہیں قبروں کا طواف ناجائز ہے، قبروں کو سجدہ تعظیمی حرام ہے، قبروں کو سجدہ عبادت کرنا کفر ہے، مگر قبروں کے پاس برکت کے لیے بیٹھنا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا دیا ہوا دین ہے، ایصال ثواب برحق ہے، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، اور ہر قبر کا ادب احترام یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ سند صحیح سے مستدرک للحاکم میں موجود ہے، جب ایک شخص نے ٹیک لگائی ہوئی تھی قبر کے ساتھ تو سرکار نے فرمایا لا تؤذی صاحب القبر، قبر والے کو تکلیف نہ دو، تو جس قبر والے کو ٹیک لگانے سے تکلیف ہوتی ہو اس قبر پر بلڈوزر چڑھانے سے تکلیف نہیں ہوگی۔ جب آل سعود نے بلڈوزروں سے انہدام کیا تھا اس قبرستان کا، کیا جواز تھا ان کے پاس؟ جہاں سرکار کے جگر کا حصہ سرکار کی 4 شہزادیاں رونق افروز ہوں،
سرکار کے شہزادے ہو، کیا دلیل تھی ان کے پاس اس پامالی کی اور اس بے ادبی کی؟ یعنی ان کا آج دیا ہوا جو دین، اس میں تو لگتا ہے کہ اسلام یہ ہونا چاہیے تھا کہ بندہ مر جائے، جنازہ رات کو پڑھ کے کہیں جنگل میں وہاں 4 بندے دفن کریں کہ پھر حلف اٹھائیں کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ کہاں دفن کیا۔ یعنی یوں بندے کی قبر گمنام ہونی چاہیے۔ ان کی قبروں کے بارے میں شریعت یہ کہہ رہی ہے۔ باقی حرام چیزیں بھی جائز ہو گئی، نائٹ کلب اور میوزک فیئر اور کیا کیا قباحتیں اور کیا کیا جرم اور کیا کیا گند پھیلا دیے گئے حجاز مقدس میں، اور وہاں کے مفتی گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ لیکن قبروں کے مسئلے پر وہ یوں ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یہ کہاں کا دین ہے؟ شراب کی اجازتیں دینے والوں اور اپنے قومی دن پر شراب کے ساتھ جشن منانے والوں، تم نے گھڑی ہوئی شریعت قبروں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ قبر کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ جامع ترمذی میرے ہاتھ میں موجود ہے، جلد 40، اس کے اندر حدیث نمبر 2460، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لمبا خطاب آپ نے قبر کے بارے میں کیا، اور وہ جو میں شروع میں بول رہا تھا کہ قبر کا رابطہ ہوتا ہے، وہ اس حدیث میں ذکر ہے۔ فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، جب مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے۔ اب میں صرف جنت البقیع کی بات نہیں کر رہا، مثلا گوجرا والے کے قبرستان میں مومن بندے کو دفن کیا گیا، تو ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی شریعت کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں قَالَ لَهُ الْقَبْرُ، قبر اسے کہتی ہے مرحباً وَأَهْلًا، کوئی فکر نہ کر، اپنے گھر آیا ہے۔ یہ دین ہے، مرحباً وَأَهْلًا، اپنے اہل میں آیا ہے، خوش آمدید، ویلکم، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جب مومن دفن ہوتا ہے، یہ ہے قبر۔ کون سی جگہ ہے مرنے کے بعد جہاں کسی کو ویلکم کیا جاتا ہو؟ روئے زمین پر وہ جگہ مومن کی قبر ہے۔ اتنا بڑا اس کا اہتمام اور احترام ہے کہ اس نے کہا، سرکار فرماتے ہیں قیامت تک قبریں مومنوں کی مومنوں سے کہتی رہیں گی ان کنت لأحب من یمشی علی ظہری، یہ تو 80 سال جو زندہ رہ کے آیا ہے نا، اس زمانے میں لاکھوں اور بھی مسلمان ہیں، بڑی بڑی بندگی کرتے ہیں، بڑے بڑے، لیکن جتنا تو میرا محبوب ہے اتنا اور کوئی نہیں تھا۔ یہ مومن کی قبر، مومن کی قبر۔ اور میں یہ دعوت دیتا ہوں، اگر مٹی اتنا کچھ جانتی ہے اور شرک نہیں ہوتا تو مومن کا نبی کتنا جانتا ہوگا۔ اب دیکھو کہ جنت البقیع کا ہر ہر چپا کیسا گلشن ہے رحمتوں کا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ قبر کہتی ہے فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ، آج تو میرا مہمان بنا دیا گیا ہے۔ پہلے تو کبھی کسی جگہ تھا، کبھی کسی جگہ تھا، کبھی کسی جگہ تھا، اب صرف تو میرا ہے، تو میرے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اور وَسِرْتَ إِلَيَّ، اب تو میرے ہی ہو گیا ہے۔ فَسَتَرَا صَنِيعِي بِكَ، اب دیکھنا بڑی بڑی تمہاری دعوتیں ہوتی رہی ہیں اور استقبال اور بڑی بڑی میزبانیاں، دیکھنا میں کیسی تیری میزبانی کرتی ہوں۔ صنیعی بیکا، میرا جو تیرے ساتھ رویہ ہوگا یہ دیکھنا۔
میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَتَّاسِعُ لَهُ مَدَّ بَصْرِهِ، اس کے ساتھ ہی وہ دونوں سائڈوں پہ کھل جاتی ہے۔ وہ جو ایک مرلے میں تھی، وہ جس کے دائیں بھی قبر ہے بائیں بھی قبر ہے، کھل جاتی ہے جہاں تک بندے کی نگاہ جاتی ہے۔ یہ برزخ ہے، یہاں دنیا کے پیمانے نہیں چلتے۔ اب کوئی کہے کہ جب دو قبریں چار کٹھی ہیں تو مد بصر تک تو یہ ہے کہ پورا گجرانوالہ شہر جو ہے اتنی کھلتی ہے تو اتنی جگہ اور کچھ قبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تمہارے پیمانے دنیا کے ہیں، اور ماہ مدینہ برزخ کی بات فرما رہے ہیں۔ وہاں یہ باتیں نہیں چلتی کہ تم عقل کے ترازو پہ برزخ کو تولنا چاہو۔ یہ بھلیکھا ہے وہابیت کا، دھوکہ کھا گئے یہ لوگ، اور ولیوں اور قبور کے مسئلے پر آج اپنے پیمانے اٹھا کے لے آئے کہ یوں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں شرق و غرب تک، میرے پاس بخاری کی حدیثیں ہیں، ان پر اعتراض عقل کرے گا۔ عقل کی اعتراض تم شریعت کو تھامے بغیر نہیں دے سکتے، اور اس پر انہوں نے بھی لکھا۔ محمد بن صالح عثیمین، اس کی بخاری کی شرح میں موجود ہے، جب یہ اعتراض ہوا مستشرقین لبرل یہود و نصارہ کی طرف سے بخاری کی حدیث پر کہ تمہارے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، تو پھر اس کو سوال و جواب کے وقت اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے۔ تو جب بندے کا کفن اوپر ہے، اس کو اٹھایا جائے تو اب کپڑے کو چھکی تو ضرور لگے گی۔ کپڑا ایک کفن پہن کے پھر بیٹھا ہوا ہو اور پھر لیٹے تو ضرور کپڑا آگے پیچھے ہوگا، اور اگر قبر میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے بیٹھ سکے تو پھر بیٹھے گا کیسے؟ انہوں نے کہا ہم پڑی اٹھاتے ہیں، وہ تو ویسے ہی لیٹا ہوتا ہے، اور تمہارے نبی یہ فرماتے ہیں، حدیث تمہاری بخاری میں ہے۔ تو اب جان تب چھوٹی جب مسلک امام احمد رضا بریلوی کا لیا۔ یہ بخاری کی شرح سے میں دکھا سکتا ہوں۔ جو ہم عقیدہ توحید سیمینار میں سال ہا سال ان بجوؤں کو جواب دیتے رہے، وہی جواب اس نے لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اعتراض کرنے والوں، تم دنیا کی باتیں کرتے ہو، قبر برزخ ہے، وہاں اگرچہ اوپر ایک بالشت کا فاصلہ بھی ہو پھر بھی اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ وہ برزخ ہے۔ وہاں کے معاملات اور ہیں، یہ دنیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اوپر پڑی ساتھ ہے تو بیٹھے گا کیسے؟ وہ برزخ ہے، وہ بیٹھتا ہے۔ اور کیسے؟ اس نے کہا دیکھو وہ تو پوری موت آئی تھی، نصف موت ہے نیند، نصف موت، اور بندہ تمہارے پاس سویا ہوا ہو سکتا ہے اس کو جوتے پڑ رہے ہوں خواب میں، لیکن وہ ہائے ہائے بھی کر رہا ہو لیکن تمہیں کوئی سنائی نہ دے، یا ہو سکتا ہے اسے نوازا جا رہا ہے اور وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے اور تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے۔ اس نے باقاعدہ یعنی قبر کے ساتھ اس نے کہا بندہ ہو سکتا ہے خواب میں کسی دوسرے شہر میں پہنچا ہوا ہے لیکن دنیا میں تمہارے سامنے لیٹا ہوا ہے، وہ اس کی ساری کیفیات ہیں، حالانکہ بھی مرا بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں تو مدینہ منورہ گیا ہوا تھا، میں تو بغداد شریف گیا ہوا تھا۔ تو یہ مثال دے کر اس نے انگریزوں کا منہ بند کیا کہ دنیا دنیا ہے، برزخ برزخ ہے، یہ دنیا کے ضابطے برزخ میں نافذ نہ کرو۔ میں کہتا ہوں اگر انگریزوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثال آ جاتی ہے تو پھر اپنا بھی قبلہ سیدھا کر لو کہ قبر برزخ ہے، ہم دنیا میں ہیں، دنیا کے معاملات اور ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ۔ روضہ سے ان کو بڑی تکلیف ہے، یہاں تک کہ کہنے لگے کہ قبر نبی کہو روضہ رسول نہ کہو۔ میں کہتا ہوں وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے وہابی تپے سقر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ وہ تو اپنے غلام کی قبر کو بھی روضہ کہے اور تم امتی ہو کے نبی کی قبر کو بھی روضہ نہ مانو۔ کون سا دین لائے ہو تم؟
ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے، یہ الریاض اسی روضہ کی جمع ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے قبر گوجرانوالا کے مسلمان کی۔ مثال کے طور پر الحاج ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی جہاں لیٹے ہوئے ہیں تو روضہ ہے، سرکار کی حدیث بولتی ہے وہ عجم کے قبرستان میں 15ویں صدی میں مومن کی قبر بنے تو وہ روضہ ہے، تو جس جنت البقیع میں 10,000 صحابہ لیٹے ہیں کہ ہم کروڑوں کسی ایک صحابی کی گردے خاک تک نہیں پہنچ سکتے، جس میں سرکار کی شہزادیاں آرام فرما ہیں، سرکار کی پھوپھیاں رونق افروز ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے چچا جان ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، تو کتنے روضے ہیں، کتنے جنت کے باغ ہیں۔ یہ فیصلہ ہے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2460، اور اس میں اگر کوئی کہتا ہے روضہ نہیں ہے، روضہ نہیں ہے، روضہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں بالکل تمہاری قبر روضہ نہیں ہے۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا ہے او حفرہ من حفر النار، دوسری طرف جن کی روضہ نہیں ہے ان کی پھر آگ کا گڑھا ہے۔ تو یہ تقسیم اپنی اپنی ہے، روضے والے روضہ مانتے ہیں اور گڑھے والے روضہ نہیں مانتے، وہ گڑھا ہی مانتے ہیں۔ اب یہ قبر ہے، جنت کا باغ، تو جنت کے باغ کی بے ادبی کرنی چاہیے کہ جنت کے باغ میں جانا کیا کفر و شرک ہے، یا جنت کے باغ میں جا کے برکت لینا، سکون پانا اور یہ کہنا کہ مجھے سکون ملا ہے، یہ مشرک کا کام نہیں، یہ توحیدی کا کام ہے۔ قبر کے پاس، اور یہ سمجھے لوگ، یہ ارشاد القاری الی صحیح البخاری، یہ دیوبند کے مکتبہ فکر کی کتاب ہے، بخاری کی ایک شرح ہے، اور یہ دیوبندی بھی عظیم نسل ہے، جو وہابی وہاں کے جس کو شرک کہتے ہیں پاکستان میں یہ اسے اسلام کہتے ہیں۔ یہ اگلے دن چند مہینے پہلے شیخ الہند سیمینار میں فضل الرحمان بیٹھا ہے، سارے لین میں بیٹھے ہیں، اور ساتھ ایک نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، اور نعت شریف میں سارا مضمون وہ ہے جو امام احمد رضا کا ہے کہ سرکار میری بات سنو، سرکار میری بات سنو، میری خبر لو، میں مارا جا رہا ہوں، میں مشکل میں ہوں، میری مشکل حل کرو۔ یہ سارے بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں، اور میں آؤں گا محبوب تجھے اپنا حال سناؤں گا وہاں، اور ادھر کیا ہے کہ جو اس نیت سے آئے کافر ہے، جو اس نیت سے آئے مشرک ہے، یہ پتہ نہیں کون سی نسل ہے۔ ادھر لوگوں کو کھینچنے کے لیے یہ پکے عاشق بن کے سامنے آتے ہیں، ایک اگلے دن مرا ہے اس کی نعتیں سنا رہے ہیں، یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، ادھر والے انہوں نے پھر کتابیں لکھ دی، یہ ریالات بھی ان سے لیتے ہیں، مگر انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کو کافر و مشرک قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی بریلوی، ہمیں انہوں نے ویسے تھوک لگائی ہوئی ہے چندہ لینے کے لیے، ان کا تو یہ عقیدہ بھی بریلیوں والا، یہ بھی بریلیوں والا، یہ بھی بریلیوں والا۔ ہم ہیں جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے، اور گل میں چھوڑ نہیں، گل اندر بھی ہو رہی ہے تو زبان پہ بھی ہو رہی ہے۔ اب جس کو انہوں نے شرک کہا، ان کے بڑے تو جا کے مناظرے کے لیے پہنچے وہاں کہ یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں، اور پچھلے آج ہاتھ باندھ کے پیچھے شرک 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 کرتے جا رہے۔ اگر یہ پیٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ارشاد الباری
اس کے اندر موجود ہے صفحہ نمبر 114 پر شبیر عثمانی، چھوٹے سے ان کے کسی کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی کماد سے نکلے اور ویڈیو بنا کے میرا نام لے کے مناظرہ کروں. کمادوں سے نکلنے والے نہیں، کوئی اپنا ہے تو لاؤ. شبیر عثمانی فرماتے ہیں کہ ہم جمیعت العلماء کی طرف سے مکہ معظمہ گئے تو سلطان ابن سعود سے بات ہوئی. میں نے کہا آپ نے اہل طائف کو مباح الدم کیوں قرار دیا؟ شبیر عثمانی نے کہا ابن سعود کو مباح الدم کہ ان کو قتل کرنا جائز ہے، طائف والے مسلمانوں کو مباح الدم ہے، بیویاں ان کی چھین لو، یہ مشرک ہو گئے. ان کو تم نے مباح الدم کیوں قرار دیا؟ سن رہے ہو سنائے؟ یہ ان کے ایک محدث مفتی رشید احمد کی کتاب ارشاد القاری الی صحیح البخاری تحقیق شرک مضمون ہے، اس کے تحت اس نے لکھا کہ ہمارے شبیر عثمانی صاحب گئے مناظرہ کرنے اور عام بندے سے نہیں ملے کہ کسی منہ توے سے مل کے آ گئے ہوں، ابن سعود سے ملے اور ابن سعود سے انہوں نے بات کی کہ تم نے اہل طائف جو مسلمانوں کی اولاد، صحابہ کی اولاد، سیدوں کی اولاد، ان کو تم نے مباح الدم یعنی واجب القتل کہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو کیوں قرار دیا؟ اب اس سے یہ تو تمہیں پتہ چلا کہ یہ جو پارسا بنے ہوئے ہیں ان کے دامن پہ کتنے شہیدوں کا لہو ہے. کیوں ان کو تم نے مباح الدم قرار دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ قبروں کو ایسے سجدہ کرتے ہیں جیسے صنم کو کیا جاتا ہے، لہذا کافر اور مباح الدم ہیں. یہ جواب دیا کہ وہ قبروں پہ جاتے ہیں اور پھر ساتھ کا سجدہ کرتے ہیں. حالانکہ امام احمد رضا بریلوی نے زبدہ زکیہ کے اندر واضح لفظوں میں اتنے دلائل دیے کہ ہمارا مسلک اہل سنت کا قبروں کو سجدہ کرنے نہیں ہے. بہرحال اس نے یہ ان لوگوں کے لحاظ سے بات کی جو انہوں نے لکھی. تو شبیر عثمانی کہتا ہے میں نے کہا اب جو شبیر عثمانی نے کہا آج کا دیوبندی کیوں بھول گیا؟ اگر پیسوں کا چکر نہیں تو پھر کیا ہے؟ دینکم دینارکم یا اہل دیوبند، دینکم دینارکم، دینکم ریالکم. دیکھو کیا کہا؟ میں نے کہا جب آپ کے ہاں ہر سجدہ عبادت ہے. ابن سعود کو یہ جواب دے رہا ہے شبیر عثمانی دیوبندی اور اس کو لاجواب کر رہا ہے. میں نے کہا جب آپ کے ہاں ہر سجدہ عبادت ہے تو ہر ساجد عابد ہوگا. جب ہر سجدہ عبادت ہے، کیسا بھی کوئی کرے، وہ تعظیمی کر رہا ہو، تم نے کہنا عبادت ہی کر رہا ہے، یہ قبر کی عبادت کر رہا ہے. جب تمہارے ہاں، جب آپ کے ہاں ہر سجدہ عبادت ہے تو پھر ہر ساجد یعنی جو بھی کسی چیز کو سجدہ کر رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ عابد ہوگا، اس کی عبادت کر رہا ہوگا. اور ہر مسجود معبود ہوگا. تو کیا زمانہ میں کسی ایک منٹ کے لیے بھی غیر اللہ کی عبادت جائز رکھی گئی ہے؟ اس سے پوچھا تو جواب دیا کہ نہیں، جو ہمارے بھٹی صاحب نے فوراً دے دیا، یہی ابن سعود نے بھی دیا کہ ایک منٹ کے لیے بھی کسی نبی کی شریعت میں غیر اللہ کی عبادت کی چھٹی نہیں دی گئی. تو میں نے کہا قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سجدہ تو یہاں بھی ہوا، اور اگر ہر سجدہ عبادت ہے تو پھر سارے فرشتے مشرک ہو گئے، کیونکہ ہر سجدہ کرنے والا عبادت غیر کی کرنے والا ہے.
اور دوسری قانون ہے کہ شریعت میں کسی زمانے میں بھی غیر اللہ کی عبادت کو جائز نہیں سمجھا گیا، اور تمہارا قانون ہے کہ جب بھی سجدہ ہوا غیر اللہ کو تو وہ غیر اللہ کی عبادت تھی۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں سے عبادت کروائی حضرت آدم علیہ السلام کی تمہارے اصول کے مطابق، اور ساتھ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اللہ فرماتا ہے گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، خصوصاً جب کہ اس سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام زندہ میں اپنے ساتھیوں کو توحید کی تبلیغ فرما چکے تھے، پھر بعد میں سجدہ بھی ہوا تو معلوم ہوا یہ سجدہ تعبدی نہ تھا، عبادت کا نہیں تھا، تعظیم کا تھا، جو ان کے نزدیک اس شریعت میں جائز تھی، ہماری میں وہ بھی جائز نہیں، لیکن سجدہ پایا گیا، شرک نہیں ہوا۔ اور تم یہ شریعت لائے ہو کہ جو بھی سجدہ کرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، لہذا تم نے طائف والوں پر تلواریں چلا دی۔ تو کہا ان دو آیتوں کا مجھے جواب دو، اگر طائف والے وہ تعظیم کے لیے، قبر کی تعظیم کے لیے سجدہ کر رہے تھے تو وہ کافر تو نہیں ہوئے تھے، مشرک نہیں ہوئے تھے، اگر عبادت قبر کی کرتے تو پھر مشرک ہوتے، وہ تو قبر کی تعظیم کر رہے تھے، تمہارے بقول اگر انہوں نے کیا تو تعظیم حرام ہے، اور حرام کام بندہ کرے تو اس کی گردن تو نہیں اتاری جاتی۔ اب شراب پینا حرام ہے، کوئی کہے کہ فلاں نے چونکہ شراب پی ہے لہذا اس کا سر اتار دو، اس کی بیوی چھین لو، اس کا مال لوٹ لو، یعنی جو تم نے ایف آئی آر کٹی ہے، ایف آئی آر کاٹی ہے طائف والوں کی، اگر وہ جرم واقعی ان میں ہے تو وہ جرم حرام تک کا ہے، ایسا جرم نہیں کہ جس پر بندے کا سر اتارا جائے۔ تو تم نے کیوں سر اتارنے کی شریعت نافذ کی؟ یہ ایک دیوبندی بول رہا تھا، کس کے ساتھ؟ ابن سعود کے ساتھ، یہ کتاب ہے چھوٹا سا رسالہ نہیں، شرح بخاری میں ذکر کر رہا ہے۔ اب اس پر سلطان خاموش ہو گئے، ابن سعود اس پر سلطان خاموش ہو گئے اور کہا میں عالم نہیں ہوں، ہے خونخوار بھیڑیے، عالم نہیں تو سر کیوں دروائے؟ 3 لاکھ مسلمانوں کو شہید کروا کے قبضہ کر لیا، فتویٰ جعلی دے کر ادھر سر اتر گئے، بچے یتیم، بیویاں، بیوہ، سب کچھ لٹ گیا، اور تحقیق کر کے فتوی نہیں دیا تھا، فتوی جھوٹا تھا۔ کہہ کون رہا ہے؟ شبیر عثمانی، یہ لکھا ہے، کہتا میں عالم نہیں ہوں، صرف میں قاتل ہوں، میں عالم نہیں ہوں، اور کہا نہ آپ کی تصدیق کرتا ہوں نہ تکذیب، تمہاری دلیلوں کی نہ میں تصدیق کرتا ہوں نہ تکذیب کرتا ہوں۔ ادھر صرف کوئی تماچا لگنے کی بات نہیں، سر اتارنے کی بات ہے، اور ادھر اپنا یہ حال ہے کہ نہ تکذیب کرتا ہوں نہ تصدیق۔ ہمارے علماء سے گفتگو کیجئے، ہمارے علماء سے گفتگو کیجئے، اور وہ علماء آج تک گو مگو میں ہیں، وہ جو کچھ ہیں ان سے ہمارا علیحدہ ٹاکرا ہے، اور ان پر ان کا کوئی اعتماد ہوتا تو وہاں سے وہ میرا جواب نہ دلواتے، ان کو وہ نکھٹو قرار دے چکے ہیں کہ بندہ پاکستان کا ہے، جواب تم نہیں دے پائے، ریال کھا کھا کے تم اتنے موٹے ہو گئے ہو، ہم خود جواب دیتے ہیں، اور ادھر یہ کمادوں سے باہر نکل کے پھر حسرتیں ہیں ان کو اشرف اعظم جلالی سے مناظرے کی۔ آپ نے ان سے پوچھو، وہ تمہیں ناکام قرار دے چکے۔ اب یہ صورتحال دیوبند والوں سے میں پوچھتا ہوں، یا شبیر عثمانی پہ فتویٰ لگاؤ یا سارے ریال باہر نکالو اور ان کو واپس کرو۔ اب شرک جس کی بیس پہ سب کچھ کیا گیا وہ فتوی جھوٹا تھا، غلط تھا، جرم تھا، ظلم تھا،
اور ادھر صحابہ اور اہل بیت کی قبروں پہ بلڈوزر چڑھا دیے گئے. اب قاسم نانوتوی سے پوچھتے ہیں، کیونکہ آج کل دیوبند والوں کی باسی کڑی میں ابال آیا ہوا ہے، یزیدی کہنے پر انہیں بڑی مرچیں لگی ہیں. تو سنو صفحہ نمبر 302 اسی کتاب کا. یہ جو میں عبارت پڑھوں گا میں انہیں وہ نہیں مانتا جو لکھا ہوا ہے. مثلا لکھا ہوا حضرت مولانا نانوتوی، وہ قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کا جو بانی ہے، کہ خادم نے ایک دفعہ سوال کیا کہ لوگ بزرگوں کی قبر کے پاس دفن ہونا کیوں پسند کرتے ہیں؟ بزرگوں کی، زور سے بولو نا، ڈرتے تو وہ ہیں قبر سے. بزرگوں کی دفن ہونا. اب یہ ڈبل کام ہے. ایک تو یہ نا ہم زندہ داتا صاحب پہ جائیں تو کم از کم ہم تو ظاہری حیات میں ہیں، ادھر سے کوئی فیض ملے ہم لے لیں، اور جب لینے والا بھی مرا ہوا ہو، یہ تو ڈبل بات ہے. تو پوچھا کہ بزرگوں کی قبر کے پاس دفن ہونا کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس پر مولانا خاموش رہے. ایک روز خادم پنکھا جل رہا تھا. یہ پنجابی میں پنکھا جلنا، ادھر ہے کوئی پنکھا؟ یہ جو کھجور کے پتوں کا پنکھا اس طرح ہوا سے دی جاتی ہے. خادم پنکھا جل رہا تھا تو فرمایا کہ پنکھا کس کے لیے جل رہے ہو؟ قاسم نانوتوی نے کہا خادم کو، پنکھا کس کے لیے جل رہے ہو؟ عرض کیا آپ کے لیے. فرمایا کہ اس کی ہوا قریب بیٹھنے والوں کو بھی پہنچی ہے یا نہیں؟ قاسم نانوتوی نے پوچھا اس کی ہوا قریب بیٹھنے والوں کو بھی پہنچی ہے یا نہیں؟ عرض کیا پہنچتی ہے. پوچھا کہ قریب بیٹھنے والوں کو بھی اس کی ہوا پہنچتی ہے یا نہیں؟ عرض کیا پہنچتی ہے. فرمایا کہ یہی ہے آپ کے سوال کا جواب، یہی ہے آپ کے سوال کا جواب. رحمت کی ہوائیں جو قبور اولیاء پہ چلتی ہیں ان سے آس پاس کے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں. دیکھو ہم نے تو اس پر ایک پی ایچ ڈی نہیں، ابھی میری داڑھی نہیں اتری تھی. 1986 میں ایک سفید داڑھی والے ان کے بہت بڑے دیوبندی کو ان کے مرکز میں جا کر میں نے الٹا کیا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے. یہ آج مجھے چھیڑتے. میں ہوں غلام رضا اور میں نام کا خادم حسین نہیں، میں کام کا خادم حسین ہوں. پھر کہو یزیدیت، 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 یزیدیت. یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہمیں تو یاد ہی نہیں. کون ہے؟ میں مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں پہلے ساجد میر سے تو پوچھ کے آؤ، پہلے عبدالرشید جلن کی اس کا بواسیر کا تو علاج کروا لو. لہذا یہ میرے فیصلہ کن جملے ہیں. میں نے اس اسلام آباد میں قتل ہونے والے کے بارے میں ایک گفتگو کی. ایسے چھوٹے چھوٹے لوگ ہم تو ان کو دیکھتے ہی نہیں ان کی طرف. میں نے وہ گفتگو اس کا کون قتل کرنے والا ہے، کون کروانے والا ہے، وہ ایک علیحدہ ان کا اپنا مسئلہ ہے.
میں نے گفتگو کی اپنے مسلک کے لوگوں کے لیے، مسلک کے نابالغ رضوی کہلانے والوں کے لیے، رضا کے غدار اور رضوی کہلانے والے وہ لوگ جنہوں نے یہ میسج چلائے تھے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرو، جو کہتا ہے کہ میرا حشر یزید کے ساتھ ہو، جو اعلانیہ کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، جس کو سپاہ صحابہ کے پرچم میں لپیٹ کے دفن کیا گیا، جس کا جنازہ سپاہ صحابہ کے لیڈر نے پڑھایا، میں نے وہ چھوٹی چھوٹی پدیاں جو یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے فراڈ کر رہی ہیں اور سجدی یا رسول اللہ کے بیج لگا کر اہل سنت کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خسرنما مولوی کہ جنہوں نے اس کے لیے اپنے ٹویٹر پر شہید کے لفظ لکھے، میں نے ان ظالموں کو جھنجھوڑ کے کہا، ابھی ان سے تو میری بات ہی نہیں تھی، میں نے اپنے مسلک کے لوگوں سے کہا کہ تم فریب خوردہ ہو، تمہیں امام احمد رضا کی گھٹی نہیں ملی، ابھی صرف 2 پوسٹیں لگانے سے تم کہتے ہو کہ بڑا محافظ تھا نبوت کا۔ میں نے حدیث قرآن سے یہ ثابت کیا کہ صرف نیکی کے 1-2 کام دیکھ کر یہ نہ کہو کہ یہ پاس ہو گیا ہے، حنین میں وہ تو کافروں کو مار کے خود پھر جہنم میں خود چلا گیا۔ لہذا ہم اپنے مسلک کے پابند ہیں، اور مسلک ہمارا روٹیاں نہیں، گروندہ نہیں۔ امام احمد رضا کا مسلک عشق رسول ہے، ختم نبوت ہے، قرآن ہے، ایمان ہے، اسلام ہے۔ اور انہوں نے اپنے فتاویٰ میں ایسے بندے کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی، اور نہ ہی اس کو شہید کہنے کی اجازت دی ہے۔ لہذا ہوش سے رہنا اور اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا۔ یہ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ جو رضوی نام نہاد رضوی سے تو چمٹتے ہیں اور رضا سے دور بھاگتے ہیں، رضا سے دور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیوبندی بریلوی یہ تو تقسیم کرنا فساد ہے، انتشار ہے، انگریز کی چال ہے۔ تو جو انگریزوں کے کہنوں پہ بنا دیوبندی وہ اپنی چال سمجھتے رہے۔ میرے امام احمد رضا نے تو قرآن و سنت سے یہ فتویٰ دیا تھا، حسام الحرمین۔ لہذا میں نے اپنوں کو یہ سمجھایا اور انہیں کہا اگر مناظرہ کرنا ہے، دلیل دینی ہے تو آ جاؤ، اور ہرگز مسلک رضا سے تمہیں غداری نہیں کرنے دوں گا۔ اگر پہلے ایک شخص نے قادری کہہ کے دھوکہ دیا، اب ایک نے رضوی کہہ کے رانا ثناء اللہ کی معرفت خوارج سے اتحاد کر لیا اور ان لونڈوں کو اپنی بغلوں میں بٹھا کر یہ تصور دیا، روز بھونک رہے ہیں کہ رضا سے جو کچھ بھی کریں، رضوی کے پاس تو آ بیٹھے۔ جو رضا کو چھوڑ کے رضوی بنے گا، ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے۔ ملکار ہے، ملکار ہے، ملکار ہے، ملکار ہے، حسینی شہر، حسینی شہر، یزیدی شہر، یزیدی شہر، یزیدی شہر۔ یہ میں نے ان بھولے ہوئے لوگوں کو سمجھایا کہ امام احمد رضا کے نام کے لنگر کھانے والوں، فتویٰ ان کا یاد رکھو، کس کے جنازے کی پوسٹیں لگا رہے ہو؟ ان کے فرمان تو پڑھو اپنے فتاوی رضویہ شریف سے۔ تم اس کو یہ ہیرو بنا رہے ہو۔ اگر حنین کے میدان میں نبی کے گستاخ کو قتل کر کے بھی وہ جہنمی تھا، کزمان نامی بندہ، تو یہ صرف 2 پوسٹیں لگا کے یہ کیسے جنتی بن گیا اگر ایمان نہیں ہے تو؟ لہذا وہ گفتگو تھی میری ان لوگوں کے ساتھ جو فتاوی رضویہ کو مانتے، جو امام احمد رضا کو امام کہنے کے دعوے دار ہیں اگرچہ مکار ہیں، ان سے تھی۔ اور باقی یہ لوگ
تو میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، تم کہاں سے آئے تھے جب ممتاز قادری کا کیس میں لڑ رہا تھا؟ تم کہاں تھے جب پی جے میر کے پروگرام میں طاہر اشرفی کے طوطے میں اڑا رہا تھا؟ تم کہاں تھے جب پاکستان کے ہر ضلع میں ایف آئی آر مجھ پہ کٹ رہی تھی؟ تم کہاں تھے جب کئی لیڈر ٹرک سے چھلانگے مار گئے تھے ڈی چوک سے پہلے؟ میں لے کے گیا تھا ممتاز قادری کے قافلے کو ڈی چوک میں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ غازی نے جان نثار، غازی نے جان نثار، غازی نے خون سے۔ غازی صاحب کے چہرم پر کچھ قیادت کے دعوے دار جب لاٹھی چارج اور شل لگ رہے تھے، کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، ہزاروں لوگ تو بے ہوش ہوئے چلے گئے، قیادت کے ٹرک سے چھلانگے لگا گئے، اور کچھ کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ ریکارڈ میں ہے اس وقت جس نے کہا تھا کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ان چوہوں کو دبا کے ڈی چوک میں بیٹھیں گے، آج بھی کلپ سنو، وہ امام احمد رضا کا یہ خادم اشرف اعظم جلالی ہے۔ آسیہ ملعونہ کے بارے میں پوری دیوبندی ذریت کہاں تھی جب داتا صاحب کے سامنے میں نے فیصلے کی غلطیاں نکال کے ان کے منہ پہ مارا تھا؟ یہ لوگ بات کر سکتے ہیں؟ ان کا بہت بڑا سردار رفیع عثمانی، اس نے جنگ اخبار میں کھلا خط لکھا تھا جس کا مطلب تھا کہ فیصلہ صحیح ہے، جس کا مطلب تھا احتجاج ختم کرو۔ میرا جواب چھکا تھا پورے پاکستان میں، سارے اخبارات میں ہے، بڑی بڑی سرخیوں میں میں نے جواب دیا تھا کہ تو اگر کچھ کر سکتا میرے سامنے آ کے کر، فیصلہ غلط ہے، میں کسی کو وکالت کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم تو وہاں لیٹے ہوئے تھے، آج ہماری تحریک پر آ کے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہو؟ اس قاتل جماعت کے جس نے سلیم قادری جیسے کتنے لوگوں کو شہید کیا۔ ہم کچے نہیں، حافظ الحدیث نے ہمیں پکا سبق پڑھایا ہے۔ میں نے رد کیا، میں نے خط کا جواب دیا۔ یہ کون تھے؟ یہ کہاں تھے؟ ہاں، پہلے انہیں تھا کہ ممتاز قادری پہ قبضہ کر جائیں کہ ہمارا ہے، ہم نے نہیں ہونے دیا، اور خدا کی قسم جب تک ہم اکٹھے رہے ہیں میرے سائے سے بھی یہ بھاگتے رہے ہیں، میرے سائے سے بھی بھاگے ہیں۔ اس سارے مشن میں ان کی بار بار درخواستیں آئیں، منتیں کی انہوں نے، میں نے کہا نہیں، اپنا کرو، جا کے اپنا کرو، ہم نہیں آنے دیں گے۔ اور انہوں نے سازشی بٹھا کے جگہ بنا کے اپنی آج رضا کی وادی کو یہ گمراہ کر کے حق نواز میں لے جانا چاہتے ہیں۔ نہیں ہونے دیا جائے گا ایسا۔ مجھے گالیوں کے پلندے، کلپ، کیا یہ وہ، اور پھر وہ نام نہاد سنی جو ان کے اعلیٰ حضرت کے خلاف کلپ ہے وہ بھی چلا رہے ہیں۔ یہ گندے نام نہاد رضوی، یہ گندے انڈے، میں ان کو کہتا ہوں تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو تو مر جانا چاہیے۔ اب خدا اور رضا کا نام لیتے ہو اور کہتے ہو کہ مسلک سے بالا تر ہو کر اب ایک ہو جاؤ۔ مسلک ہے ہی ناموس رسالت، مسلک ہے ہی فتویٰ حسام الحرمین۔ لہذا سنے دے بند والو، اب میری تم سے بات ہے، وہ ساری بات میں نے ان سے کی جو امام احمد رضا کو امام ماننے کے دعوے دار اور فتاوی حسام الحرمین کو صحیح مانتے ہیں۔ انہیں میں نے کہا کہ امام تمہارا ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا، باز آ جاؤ۔ کہ فتاوی حسام الحرمین میں ان کے علماء پر جو فتویٰ لگایا تھا حضرت نے توہین کی وجہ سے، وہ اگر درست مانتے ہو تو پھر کس منہ سے جا رہے ہو؟ اور ان کو میں کہہ رہا ہوں
پورے پاکستان میں تم سر فرست مانتے ہو تقی عثمانی کو، میں پورے حاضر دماغ ہو کر اس مسجد میں اعلان کر رہا ہوں، جس کوٹ کے اندر، جس چینل پر مجھے تم اپنے شیخ الاسلام تقی عثمانی کے سامنے بٹھاؤ گے، میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے دیوبند والوں پر فتویٰ سچا لگایا تھا۔ لہذا سنو نجد والوں، دیوبند والوں، خادم رضوی کا نام لے کر میں تجھے مسلک اعلی حضرت میں کیچڑ نہیں پھینکنے دوں گا، خادم رضوی کا نام لے کر امام احمد رضا پر تجھے حملہ نہیں کرنے دوں گا، خادم رضوی کا نام لے کر مسلک اعلی حضرت کو تار تار نہیں کرنے دوں گا، مسلک اعلی حضرت قرآن ہے، ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ جس فورم پر بھی تم تقی عثمانی کو لاؤ گے، میں سر پہ چند بل چڑھ کر اس سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے جو فتویٰ دیا تھا حسام الحرمین، وہ سچا فتویٰ دیا تھا۔ باقی ہمیں پتہ ہے ہم نے قادیانیوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے ہزار دشمن ہیں، لیکن بارش سے بچنے کے لیے پرنالے کے نیچے کھڑے ہو جائیں۔ فر من المطر وقام تحت المیزاب، میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے کہ کن کن امور پر جو ہے اس وقت صرف نظر کرنا چاہیے، اصولی باتوں پر جو آئے گا کہ بالا تر ہو جاؤ، ہم اس کو پستر کریں گے۔ رضا کے فکری بیٹے زندہ ہیں، بالا تر ہو جاؤ، بالا تر ہو جاؤ، حسام الحرمین کو چھوڑ کے بالا تر ہو جائے۔ ان گندے انڈوں نے پڑھا ہی نہیں کہ مسلک رضا کیا ہے۔ میں نے انہیں کہا تھا سمجھ رہے تو آ جاؤ میرے پاس، میں سمجھاتا ہوں، لیکن انہیں میں نے کہہ دیا کہ یہ نہیں کہ جو بھی بل سے باہر نکلے اشرف آصف جلالی آ جاؤ مناظرہ کرو، جو بھی کماد سے بہر آئے اشرف آصف جلالی آؤ مناظرہ کرو۔ تم عدم اعتماد کر دیا ہے سعودی عرب والوں نے، ریال کھا کھا کے تم کچھ نہیں کر سکے۔ وہ میرا نام لے کے ادھر بار بار کہہ رہے ہیں اور میں ان کو کہہ رہا ہوں، بات چل رہی ہے، اور تمہارا بندہ میں نے نامزد کر دیا ہے، تاریخ تم نے نامزد کرنی ہے، فکس کرنی ہے، اور کوٹ جو چاہو گے میں آؤں گا، میں ثابت کروں گا میرا مسلک کیا ہے، ثابت کروں گا انشاءاللہ۔